کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کیچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور فسادی لوگ ہیں، وہ لوگ جو خود کہا کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد برپا کیا کرتے تھے۔ ان کی زبان کی تلخیاں معاشرے کے اندر تفریق پیدا کرتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں۔ نفرت کی چنگاریاں، نفرت کی آگ ان کی زبان اگلتی ہے، ان کے لہجے لوگوں کے اندر اضطراب، تشدد، تفریق اور فرقہ بندیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کیچیوں سے کاٹ دی جائے گی، جس کی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس سے ایک بیل نکل کر آتا ہے، پھر دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کرتا لیکن وہ دوبارہ اس میں گھس نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو زبان سے بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ اس کو واپس لینا چاہتے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ تو میرے مسلمانوں، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ آپ آرام سے کوئی ایک جملہ بول دیتے ہیں، پھر بعد میں آپ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں لیکن وہ شر پھیل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ بات کو تول لیا کرو، 100 مرتبہ سوچ لیا کرو، غور کر لیا کرو۔ کمان سے جب تک تیر نہ نکلا ہو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، جب چاہے پھینک لے، لیکن جب کمان سے تیر پھینک چکے ہو تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی کو زخمی کرے یا کسی کی موت کا سبب بنے یا وہ ضائع چلا جائے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے قبل، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میری زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا۔ آج جو ہم میں سے ہر کسی کو بولنے کی لت لگی ہوئی ہے، جو چاہے زبان سے نکال دیے، بول دیے، اور آج کل تو اور آسان ہو گیا، سوشل میڈیا پر تنہائی پر بیٹھے کچھ لکھ دیا اور معاشرے کے اندر لوگوں میں وائرل کر دی، لیکن بعد میں آپ کے اختیار نہیں رہتی ہے۔ یاد رکھو، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، آپ کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کا کل قیامت کے دن حساب ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر سوشل میڈیا پر کوئی چیز چھوڑتے ہو یا مجمع عام کے اندر کوئی باتیں کرتے ہو یا تنہائی میں کوئی باتیں کرتے ہو جس سے شر پھیلتی ہے، فتنہ پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے، تو یہ فتنہ، یہ شر، یہ فساد قیامت تک سفر کرتے رہے گی۔ چاہے تم بعد میں وہ لفظ بولنا چھوڑ دو، چاہے وہ اپنا اکاؤنٹ بند کر دو، لیکن وہ شر، وہ فساد، وہ فتنہ وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اس کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ یاد رکھو، اگر تم مر بھی گئے تب بھی وہ سب کچھ تمہارے نامہ اعمال میں اترتا رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، وقت کو قیمتی جانو، بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا پھر وہ چپ رہے۔
اس کے لیے چپ رہنا بہتر ہے. اگر وہ بولنا ہی چاہتا ہے تو وہ خیر کی باتیں کہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جس سے معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہو جائے اور فساد پھیلتا چلا جائے، اور پھر معاشرہ ایک وقت آئے کہ نفرت کے آگ میں چلا جائے اور معاشرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا رہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر پکتا رہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بن جائے. تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور اپنی زبان کو بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کرو. اس لیے تو زبان کو اللہ نے 32 دانتوں کے اندر محفوظ رکھا، پھر باہر 2 ہونٹ دیا تاکہ یہ زبان ہر وقت بک بک نہ کرتا رہے. جتنا بولو گے اتنا ہی غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا